مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر۔ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے بزرگوں اور پردہ نشین، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کیا، باب فضل الصوم وغیرہ فی العشر الاول من ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں روزہ اور دوسری نیکیوں کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد امام نووی نے عرفہ کے روزے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے الحمدللہ آج تو پہلی ذی الحجہ ہو گئی، آج رات میں دوسرا چاند ہوگا ذی الحجہ کا۔ دن تو اتنے جلدی جا رہے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی ضرور قدر کر لیں، ان دنوں کی ضرور قدر کر لیں۔ یہ دین ویسے ہی چلے جائیں گے، آئندہ سال the next year we don't know we're going to get these days or not۔ اس کی قدر کر لیں ان دنوں کی۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں، جن لوگوں نے نئے مون کی دعا نہیں پڑھی ہے، پڑھنی تو چاہیے پہلے ہی مغرب کے بعد، لیکن چلو دیر ہو گئی، پھر بھی ہم اس چاند کی دعا پڑھ لیتے ہیں ذی الحجہ کے، تو انشاءاللہ اللہ پاک پورا مہینہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ایمان کو اور سلامتی عطا فرمائیں گے، ایمان کو باقی رکھیں گے۔ سو ہم پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اس کا معنی ہے اللہ یہ چاند جو نیا نکلا ہے اس کو ہمارے لیے، ایمان کے لیے خیر بنا دے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اور اسی طرح اچھائی کے لیے
اے اللہ آسانی فرما دیں اور اسلام کی سلامتی بھی نصیب فرما، زندگی کی سلامتی، اسلام کی بھی سلامتی۔ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے۔ یہ چاند تیرا بھی ہے اللہ، وہی میرا بھی ہے اللہ۔ یہ دعا سب نے پڑھ لی، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیں۔ سب سے پہلے حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو امام نووی نے باب میں قائم کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من ایام العمل الصالح، ذی الحجہ کے ابتدائی بگننگ 10 ڈیز کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں، ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز جو ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ جل شانہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ کے راستے میں ایک بندہ نکلا ہو اسلام کی بلندی کے لیے، سبحان اللہ، اس زمانے میں صحابہ اللہ کے راستے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے تھے، تو کیا اس سے بھی بڑا، اس کے عمل سے بھی بڑا؟ فرمایا ہاں، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ إِلَّا رَجُلٌ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا ہے کلمے کی بلندی کے لیے، اس زمانے میں کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں جانے کا۔ صحابہ کرام جاتے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کے راستے میں کلمے کی بلندی کے لیے جاتے تھے۔ ان سے بھی زیادہ، فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ، اس آدمی، اس صحابی، اس تابعی جو بھی ہو، جاتے تھے اللہ کے، ان کے اس عمل سے بھی بڑا عمل ان 10 دنوں میں عبادت کا ہے۔ ہاں، الا رجل خرج بنفسی و مالی، ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں گیا، واپس نہیں آیا، جان مال ختم، شہید ہو گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، تب تو وہ اولا ہے، شہید ہونے والا وہ، اس کا عمل جو ہے بہت بڑھیا ہے، بہت اولا ہے۔ if he become martyr، شہید in the path of Allah، then his act of good deeds is better than this 10 days، otherwise ان 10 دن کے عمل بہت بڑے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات خود ابن تیمیہ فرماتے ہیں، راتوں میں کون سی رات اولا ہے، اور دینوں میں، چونکہ یہاں لفظ استعمال فرمایا ما من ایام، بعض علماء کہتے ہیں ما من ایام، دینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں میں رمضان کی آخری 10 رات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، رات اور دین کے اعتبار سے یہ سب سے افضل۔ کیوں؟ عرب لوگ رات کا لفظ یومن سے، دین سے استعمال کرتے تھے عربی میں، تو گویا اس میں دین اور رات دونوں شامل ہو گئے۔ تو رمضان کی آخری 10 دن میں بھی اعتکاف کی عبادت ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اس پہلے 10 دن میں ذی الحجہ کے بڑی عبادت قربانی ہے، اور بڑی عبادت وہ حج کے دن ہے، کہ حج کبھی اور دنوں میں نہیں ہے، جتنا حج صرف سال میں ایک ہی بار انہی دن کے اندر میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت بہت ہی افضل۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے قسم کھائی ہے،
قسم کھائی. اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہاں والفجر صبح کی قسم کھائی. 3 قول ہے اس میں. روزانہ صبح صادق ہوتی ہے, روزانہ صبح. یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے, یہ ایوری ڈے فجر کی قسم, پورا سال فجر کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ نئی صبح نکلتی ہے اور وہ نیا انقلاب لاتی ہے کہ کل چلی گئی, میں نیا دین ہوں, آج پھر چلا جاؤں گا, پھر کبھی نہیں آؤں گا تیری زندگی میں, یہ تیری زندگی کا آخری دن, میں چلا جاؤں گا, پھر تجھے ملوں گا قیامت کے دن, میں حاضر ہوں گا اللہ کے سامنے تیرے اس دین کے اعمال کو لے کر. جیسے مثال آج ہے, آج ذی الحجہ کا پہلا دن ہے, تو آج کا یہ دن چلا جائے گا, یہ دن واپس نہیں آئے گا. میری زندگی کا وہ دن تو چلا گیا, اب یہ دن قیامت کے دن حاضر ہوگا اور وہ میرے اعمال کو لے کر آئے گا کہ میں نے آج کے دن میں وینسڈے ذی الحجہ, فرسٹ ذی الحجہ, اس دن میں کون کون سے اعمال کیے, کون کون سے گناہ کیے. وہ دن کی گھڑیاں قیامت کے دن حاضر ہوگی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی. اس لیے اللہ پاک نے والفجر سے قسم کھائی, ہر دن کے فجر کی قسم, ہر دن کے فجر کی قسم یہ کھائی. یہ عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے, حضرت علی کا قول ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا قول کہ والفجر سے مراد یہاں محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے, چونکہ وہ اسلامکلی پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن ہے. محرم سفر تو پہلا مہینہ اسلام کا محرم ہے, اس کی پہلی صبح فجر جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ 1 سال تمہارا اسلامکلی پورا ہو گیا, توبہ کر لو, اب آئندہ سال کے لیے گناہوں سے بچنے کی پکا ارادہ کر لو, ورنہ پھر اللہ ہی جانے کیا ہونے والا ہے. اس لیے وہ محرم کی تاریخ کی پہلی فجر جو ہے اس کی قسم کھائی اللہ پاک. یہ قول بھی عبداللہ ابن عباس کا ہے. تیسرا قول جمہور علماء کا, زیادہ علماء کرام کا یہی ہے, عید کے دین کی جو بقرعید آئے گی, اس بقرعید عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے. شاید لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, کیوں زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن کی فجر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کا جواب محدثین نے عجیب لکھا ہے نکتہ. فرمایا پورے سال میں آپ دیکھو, پورے سال میں تو ہر دن رات کے تابع ہے. پہلے رات آتی ہے, چاند نظر آتا ہے نا, تو پہلی رات ہے بھائی عید کی رات, پھر دوسرے دن عید کا دن, دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آتی ہے. تو گویا ہر دن وہ رات کے تابع ہے, رات گئی تو پھر دن آیا. اسلامکلی فرسٹ نائٹ دین ڈے. لیکن سال میں ایک دن ایسا ہے, سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی کوئی رات ہی نہیں, صرف دن ہے. سال میں, پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی رات نہیں ہے, صرف دن ہے, اور وہ ہے بقرعید کا پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ. کیوں؟ اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو 2 رات ملے گی. سال میں ایک دن ایسا ہے جس کو 2 رات ملتی ہے. ایک دن وہ 9 ذی الحجہ ہے, عرفہ کا دن, وہ عرفہ کا دن ہے, اس کی اگلی رات بھی ہے اور اس کی آنے والی رات بھی ہے. گویا یہ دن 2 رات کے بیچ میں بھی ہے, یہ رات بھی اور یہ رات, بیچ میں دن ہے عرفہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی عرفات میں جانا تو زوال سے لے کر مغرب تک ہے, لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اونٹ پر گھومتے پھرتے پہاڑوں سے, اور ان کو دیر ہو گئی رات میں. فرمایا اللہ کے حبیب
میں رات میں دیر سے عرفات سے جا کر اب مزدلفہ میں آیا ہوں، فرمایا تمہاری حج قبول ہو گئی. چونکہ عرفات میں جانا یہ حج کا ایک فرض ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی زوال سے لے کر مغرب تک پہنچنا سنت ہے، اس پر عمل نہیں کر سکا، مجبوری ہے، گم ہو گیا راستہ یا پلین لیٹ ہو گیا، جدہ اتر کر لیٹ پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اگر مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، مغرب سے لے کر فجر تک، جب اب یہ مزدلفہ کی فجر شروع ہوتی ہے، وہ رات اس ٹائم میں سے کسی بھی ٹائم میں اگر یہ عرفات میں چلا گیا تو اس کی حج قبول ہو گئی، اس لیے کہ یہ رات بھی عرفہ کے دن کے تابع ہے اور اگلی رات بھی. اس لیے یہ دین ہے، ادھر بھی رات، ادھر یہ رات اب 10 کی نہیں ہے، یہ رات اگلے والے دن عرفہ کی ہے، اسی لیے تو عرفہ قبول ہوتا ہے. ورنہ اگر دین ہی ختم ہو جاتا تو پھر رات تو عید کی رات ہو جاتی. فرمایا یہ ہے حاجیوں کے لیے آسانی، اور یہ ہے وہ رات جو دین کے تابع ہے. نارملی دین تابع ہے رات کے، یہاں پر رات بھی ہے، ادھر دوسری رات بھی تابع ہے دین کے، اور وہ دین صبح ہے، اکیلا دین ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے. اس لیے خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی، صبح کی قسم کھائی. یہ نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا. ویسے بھی 10 ذی الحجہ کو بڑے کام ہیں. سب سے بڑا کام تو آپ کو معلوم ہے، جو حج میں ہے ان کے لیے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد بال کٹوانا ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. بڑے کام ہیں. اور غیر حاجی کے لیے سب سے بڑا کام پہلے دن حج کی قربانی کرنا ہے. یہ نارمل قربانی کرنا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. جاؤ تم قربانی کرو، کھاؤ پیو، مجھے اس کا گوشت نہیں چاہیے، مجھے اس کا خون نہیں چاہیے، مجھے اس کی چمڑی نہیں چاہیے، مجھے اس کا کوئی ہڈیاں نہیں چاہیے. مجھے تو کیا چاہیے؟ ولا دماء ہوا، خون بھی نہیں، ولاکن ینال التقوی منکم، لیکن مجھے تمہارے دل کی کیفیت چاہیے کہ تم کس محبت میں جانور کو ذبح کر رہے ہو، کس محبت میں. اب یہاں والوں کے تو دل ہی کیسے دیکھنے جائیں گے، کون ذبح کرتا ہے؟ وہ جو چھری چلاتا ہے اپنے جانور پر. فرمایا فاطمہ اپنے ہاتھ سے، اللہ کے نبی فرماتے اپنی بیٹی فاطمہ سے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. یہاں تو مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے، برا تو چھوڑو، ارے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. فرمان اللہ کے حبیب اگر تم نہیں کر سکتی ہے تو اپنے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ تم ذبح کرتی ہو یا کوئی ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جیسے ہی خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہے. کئی اکابرین ایسے ہیں جنہوں نے جب ذبح کرتے تھے روتے تھے، اس کو پالا ہے، کھلایا ہے، محبت ہو گئی. کئی جانور ایسے جیسے اللہ کے حبیب کے لیے اونٹ بھی آگے بڑھتے تھے ذبح ہونے کے لیے. کئی اکابرین کے واقعات ہے کہ ان کے بکرے جو ہے، ان کے شیپ جو ہے، وہ خود دیکھتے رہتے تھے اپنے مالک کو ذبح کے وقت خوشی سے. تو یہ دین بہت ہی برکت والا، بہت ہی مبارک دین ہے. اس لیے اس رات کو بھی لیلۃ القدر کہا ہے حاجیوں کے لیے جو مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بسکٹ کھاتے رہتے ہیں. یہ بیٹھنا بھی کافی ہے ان کے لیے، یہ بیٹھنا بھی اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. ہاں، بہت بڑا، بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی رات ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ والفجر سے 3 قول میں نے بیان کیے. یہ تفسیر کے مطالعے کے بعد کچھ نقطہ مجھے ملا ہے سبحان اللہ سمجھنے جیسا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. والفجر ولیال عشر، 10 دن کی قسم کھائی. اب کون سی 10 راتیں ہیں؟ سارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے.
جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں پورے سال میں سب سے زیادہ محبوب دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے تو وہ فرض ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے، فرض ذی الحجہ سے 10 تک ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر میں ہم مختلف دینوں کو دیکھتے ہیں، مختلف مہینے ہیں، مختلف عبادات ہیں۔ غور سے بات سننا، کچھ قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ مختلف دین ہیں، مختلف مہینے ہیں، کبھی محرم کا مہینہ، کبھی رجب کا مہینہ، کبھی رمضان کا مہینہ، کبھی شعبان کا مہینہ، کبھی ذی الحجہ کا مہینہ، کبھی ربیع الاول کا مہینہ۔ مختلف مہینے ہیں، مختلف مہینوں کی فضیلت ہے، مختلف دین ہے، دینوں کی فضیلت ہے۔ کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، انتقال کا دن محرم کی 10ویں تاریخ، اور اسی طریقے سے عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن، اور اس کے علاوہ عید الفطر کا دن، اس میں عرفہ کا دن بھی بہت سارے ہیں، اور عبادت بھی مختلف ہے۔ کبھی فرض نماز کے لیے اوقات متعین ہے کہ بھئی ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی عصر میں نہیں، عصر کی مغرب میں نہیں، اس کا وقت متعین ہے۔ اور روزے کے لیے مہینہ متعین ہے کہ اس کے لیے رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہوگا، فرض روزے، اس کے علاوہ فرض روزے اور کوئی مہینے میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں وہ روزے تمہارے قضا ہو گئے تو اس کی تو قضا ہے، ادا نہیں، ادا روزے تو رمضان ہی میں رکھنے ہیں۔ تو مہینے میں دیکھا وہ روزہ ہے تو فرض روزہ رمضان ہی میں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف کے لیے آخری 10 دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدنی زندگی میں اعتکاف کیا، پوری مدنی زندگی میں اعتکاف کیا آخری 10 دن میں، اور اس کے بعد صحابہ کرام اعتکاف کرتے رہے، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے سے لے کر آج تک برابر لوگ اعتکاف کرتے رہے اور اس سنت کو ادا کرتے رہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر بھی آخری 10 دنوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، متعین نہیں ہے، 21 کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو ہے یا 27 کو ہے یا 29 کو ہے، ان راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ نفل نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، ذکر اللہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، فرائض کے لیے وقت متعین ہے، نوافل کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن حج میں، حج اور قربانی یہ 2 عبادت ایسی ہے کہ حج کو حج کے دنوں ہی میں کر سکتے ہیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ ایک آدمی نفل حج کے لیے جاتا ہے تو وہ شوال میں نہیں جا سکتا، شعبان میں نہیں جا سکتا، وہ صرف اور صرف حج کے دنوں میں ہی ہے۔ تو فرض بھی اسی دن میں، نفل بھی اسی دن میں، اور قضا بھی اسی دن میں۔ کسی کی ٹوٹ گئی ہو حج تو قضا بھی اسی دن میں، یا کسی کے حج بدل بھی اسی دن میں، ایسا نہیں کہ کچھ دن آگے پیچھے ہو، سب کے لیے۔ یہ حج کے بارے میں۔ اسی طرح قربانی بھی انہی 3 دن کے اندر میں ہے، 10، 11 اور 12، اور دنوں میں قربانی نہیں ہے، اور دنوں میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اس میں قربانی کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح انہی دنوں میں عرفہ بھی ہے، اور کوئی دن میں 359 ڈیز میں کبھی عرفات نہیں، عرفات میں جانے کا ایک ہی دن ہے اور کوئی دن نہیں، اور دن میں وہاں جا کے تم پوری رات سجدے میں پڑ گئے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عرفات کے دن میں تم عرفات میں جاؤ، چاہے 10 منٹ کے لیے، میرا اللہ فرماتے ہیں چاہے تم درختوں کے پتوں کے برابر، سمندر میں جتنا پانی ہے اس سے کہیں زیادہ، آسمان سے برسنے والے بارش کے قطروں کے برابر، ذروں کے برابر، پتھروں کے برابر، یا پھر گردش ایام، رات اور دن کے برابر، ساری کائنات میں جتنے لوگ آئے چلے گئے، مخلوق سے بھی زیادہ، زمین آسمان سے بڑا ہوا خلا گناہوں سے، وہ لے کر تم عرفات میں آؤ گے، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یہ عرفات کا دین ہے۔ عرفہ میں یہ دین بھی میرے لیے، آپ کے لیے، حاجیوں کے لیے ایک ہی دین ہے عرفہ۔
آپ آج عرفہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے، وہ ہے 9 ذی الحجہ۔ اسی طرح شیطان کو کنکری مارنا، وہ ان کا ٹائم متعین ہے، پورا سال تم عمرہ میں جاؤ، پھر زیارت کے لیے جاؤ اور شیطان کو بڑے بڑے پتھر مارو، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ وہ دن متعین ہے، وہ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور اگر رہ گیا تو 13 ذی الحجہ، اسی دن میں اس کو کرنا ہے اور دن کے اندر میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تو ایک پتھر مارتا ہے شیطان کو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پتھر کو مار رہا ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ جمرات تو ایک پتھر ہے، وہ شیطان نہیں ہے، لیکن اس جمرات، اس پتھر کو ان دنوں میں تو پتھر مارے گا تو ساری دنیا کے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیرا ایک کبیرہ گناہ ایک پتھر پر معاف ہوتا ہے، جس سے آدمی پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو پہلے دن 7 بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے، 7 پتھر ماریں گے، دوسرے دن 21 گناہ معاف ہوئے، تیسرے دن دوسرے 21، اگر رہ گیا تو چوتھے دن 21 گناہ۔ کتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن پر انسان کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور دن میں جا کر مارو، کچھ نہیں ملے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی، بلکہ گناہ ہوگا، بدعت ہو جائے گی۔ یہ دین متعین ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق ہے، تکبیر تشریق ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ ساری باتیں بہت کام کی ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ، یہ کل ملا کر 5 دن ہے۔ 5 دن میں ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے، عورت کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے تم کو کیا کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے زور سے، عورتوں کے لیے آہستہ سے تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کون سی عبادت افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، ہللو وحمدو، ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں اللہ کی تعریف، بہت محبوب ہے۔ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت تیسرا کلمہ پڑھتے رہو۔ ان دنوں میں اللہ کو، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کیا پڑھنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں تمہیں کیا پڑھنا ہے، ان تیسرے کلمے کی کثرت کرنی ہے، اور درود پاک کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، یہ 3 چیزیں کر لیں، کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 100 مرتبہ استغفار سونے سے پہلے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو ان دنوں کے فضائل مل جائیں گے۔ کچھ نہیں تو ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو پھر دن میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 100 بلکہ 500 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ جو ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ ان راتوں میں کیا مانگنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اتنا سنو کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، 10 ذی الحجہ عید کا دن، 11 ذی الحجہ نیکسٹ ڈے آف دا عید، دا 3rd ڈے آف دا عید اینڈ دا 4th ڈے آف دا عید، 5 دن ہوں گے 13 ذی الحجہ تک، اور وہ عصر میں آخری پڑھنا ہے، پھر مغرب سے ختم، اس لیے کہ مغرب سے اسلامکلی 6واں دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ 5 دن ختم ہو گئے، تو فجر سے شروع کرنا ہے، عصر کے اوپر اینڈ کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف اور صرف ہوتا ہے ان دنوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام ترمذی نے نقل کی ہے، امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزے کا ثواب ہے،
360 روزے کا ثواب ہے. اگر 9 روزے رکھے تو پھر 9 سال کے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. رات میں اگر کوئی اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لے، بہت کام کی بات بتاتا ہوں، بہت کام کی. فرمایا بہت مرتبہ مشکل ہوتا ہے کہ آدمی، چھوٹی سی رات ہے، ابھی دیکھنے جاؤ تو 2 بجے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اگر سو گیا تو اٹھنا مشکل ہے. اس لیے ہمارے حساب سے اگر کوئی اٹھ گیا تو نور نلا نور اٹھ کے تہجد پڑھ لے اس ٹائم سے پہلے. لیکن نہیں اٹھ سکا تو سب سے آسان عمل جو علامہ ابن عابدین نے شامی میں نقل کیا ہے کہ تہجد کے 2 طریقے. ایک تو اٹھ جائے سو کر، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سو گیا ہے تو اٹھ جائے تہجد میں. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا، چھوٹی رات ہے، مشکل ہے، خصوصاً وہ 50 لوگوں کے لیے اور مشکل ہے اٹھنا، وہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد 2 کام کر لو. مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل تو ہم پڑھتے ہی ہے. 2 رکعت اور ملا لو اوابین کی نیت سے. 2 رکعت اور ملا لو اوابین کی، یعنی توبہ کی نیت سے، وہی اوابین ہے. تو تمہاری 6 رکعت نماز اوابین بن جائے گی. یہ سارے علماء فرماتے ہیں اگر آدمی کرنا چاہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے بعد کوئی اوابین پڑھتا ہے تو اس کے 12 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 12 سال کے. تو اگر 2 تو سنت تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیا اور 2 رکعت ملا لے. میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. مولانا موسیٰ روحانی بازی نے، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کا جب انتقال ہوا، دفن کیا، تو ان کی قبر سے بہت خوشبو آ رہی تھی کئی دن تک. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں پاکستان میں، اور بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہے، بہت زیادہ اللہ نے علم دیا تھا. انہوں نے لکھا 2 قول ہے. ایک تو ہے 2 سنت، 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، تو 8 ہو جائے گی. 2 سنت، 2 نفل تو ہم پڑھتے ہی ہیں 4 مغرب کی جو ہے، اس کے بعد 2 نفل اور 2 نفل، 4 نفل ہو جائے گی، تو 8 رکعت. لیکن کہہ رہے زیادہ تر علماء کا قول ہے 2 اور 2 سنت، 2 نفل اور ایکسٹرا 2 رکعت ملا لیں تو اوابین کا ثواب مل جائے گا. تو دونوں پر عمل کر سکتے ہیں. 4 رکعت ہمیں پڑھنا ہی ہے، دوسری 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، اوابین کا ثواب مل جائے گا. تو ایک عمل تو یہ پابندی سے کرنا ہے ان 10 دنوں میں. کرنا تو پورا سال ہے، لیکن اگر کوئی ان 10 دنوں میں کر لے تو اوابین کا ثواب مل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، عشاء کی نماز تو پڑھتے ہی ہے جماعت کے ساتھ یا عورتیں اپنے گھر میں. اب عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہی ہے. وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت تو ہم پڑھتے ہی ہے، 2 سنت 2 نفل تو پڑھتے ہی ہے، دوسری 2 اور ملا لیں تہجد کی نیت سے. تہجد کی نیت سے تو 2 سنت 2 نفل، وہ بھی تہجد کی نیت کر لیں، اور 2 ملا لیں تہجد کی نیت، تو ہو جائے گی 6 رکعت. 2 سنت 2 نفل 2 نفل. ویسے تو کیا ہے سنتوں میں، پہلی 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر ہے، بیچ میں 2 نفل اور ملا دیں وتر سے پہلے، تو ہماری یہ تہجد ہوگی اور پھر وتر پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے نماز پڑھنے سے ابن عابدین فتاوی شامی، جو حنفی علماء کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس طرح بھی تہجد پڑھنے والے کو تہجد والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بہت آسان. تو اگر اٹھنا ہاں لمبی رات ہو تو چلو سمجھ میں آ گیا کہ آدمی اٹھ جائے برا سونے کے بعد 4 بجے 5 بجے 6 بجے، چونکہ فجر 7 بجے ہے 6:30 بجے. لیکن اگر ایسی چھوٹی رات ہو اس میں بھی آسانی کر دی ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کرام عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے، اور چونکہ بہت کام کاج ہوتا تھا اور اکثر صحابہ کرام اٹھ جاتے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ ونٹر میں ہم اٹھ جائیں تہجد میں، اور سمر کے اندر میں چھوٹی رات ہے تو عشاء کے بعد پڑھ کر سو جائیں تو تہجد کا ثواب. تو ان 10 دنوں میں تہجد بالکل نہ چھوڑیں. 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل بہت ہی قیمتی، میں نے ابھی اشارہ کیا، سونے سے پہلے یہ کام ضرور کر لو. ایک تو میں نے بتایا ہر فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد، سنت پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھ لی، اس کے بعد سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اب بیٹھ کر صرف 2 منٹ کا ایک کام کر لے. 33 ٹائم سبحان اللہ،
33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو شام میں 500 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسرا عمل، سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 1.5 منٹ لگتی ہے صرف استغفر اللہ۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ایک تسبیح لے کر بیٹھیے اور ٹائم دیکھ لیجئے کہ میں پڑھ لیتا ہوں پوری تسبیح 100 بار، کتنا ٹائم؟ 1.5 منٹ لگتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں استغفر اللہ، دوسری سیکنڈ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو 60 سیکنڈ، دوسری 60 سیکنڈ 120 بار ہو جائیں گے۔ 1.5 منٹ میں آرام سے استغفر اللہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے استغفر اللہ بہت سارے ہیں، ایک استغفر اللہ بھی ہے، قرآن میں ہے نا، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما۔ استغفر اللہ پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یہ بھی ہے حدیث میں استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ، یہ بھی ہے حدیث میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے حدیث میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ اور سید استغفار بھی ہے بخاری شریف میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، یہ سید الاستغفار بخاری شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار صبح پڑھیں، ایک بار صبح، اگر انتقال ہو گیا پورے دن میں تو شہادت کی موت ہے۔ رات میں ایک بار پڑھ لیں، ہاں نہیں، یہ پورا جو ہے وہ سید الاستغفار، جس کو بڑا استغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ باہر بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مسجد قباء میں۔ اگر ایک بار رات میں پڑھ لے، انتقال ہو گیا رات میں، شہادت کی موت ہے۔ صبح فجر بعد پڑھ لے، دن میں انتقال ہو گیا، شہادت کی موت ہے۔ اس کو انگلش میں لکھوا لے یا کچھ کروا لے اپنے بچوں کے پاس اور اس کو انگلش میں ہی پڑھ لے، یعنی وہ عربی کو انگلش کروا دے، انگلش ٹرانسلیشن نہیں، اسی الفاظ کو انگلش میں، تو پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہت سارے، تو کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کر لے، اور 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لے، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دعا مانگنی ہے۔ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں، یہ 10 راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہ 10 راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ اس کا ثواب، رمضان میں تو لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑتی ہے، میرے حبیب نے فرمایا ان راتوں میں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا آپ کو۔ 10 رات عبادت کر لی ٹائمز 80 ایئرس، سمجھ میں آئی بات؟ کتنا ہو جائے گا، کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ رات میں سونے سے پہلے، اے اللہ میں نے یہ ذکر کر لیا یا ہر فرض نماز کے بعد کہ تیرے نزدیک یہ 10 دن بہت محبوب ہے، ان 10 دنوں کی عبادت، 10 راتوں کی عبادت سے محبوب کوئی تمہارے پاس عبادت اللہ پاک نہیں ہے، یہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے بخاری شریف میں۔ جیسے میں نے بھی بتایا نا، جہاد میں جانے والے سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا اس سے بھی افضل، صحابہ جاتے تھے نا، اس سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ تیرے نزدیک تو یہ 10 دن کی عبادت بہت محبوب ہے۔ الہ العالمین تیرے خزانے رحمت کے، مغفرت کے، برکت کے، عافیت کے اور روزی کے بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا ہوں کتنا، تو جانتا ہے، تیرے خزانے میں سے تیری شان کے مطابق اس مبارک دنوں میں مجھے عطا فرما دے، مجھے بھی دے دے، میری نسلوں کو بھی دینا، میری اولاد کو، میری نسلوں کو اور پوری امت کو دینا۔ یہ دعا میں کیوں کروا رہا ہوں پوری امت کے لیے؟ حدیث میں آتا ہے اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کے لیے، جیسے یعقوب بھائی گھر پر بیٹھے، میں یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتہ میرے پاس کہہ رہا ہے وَلَكَ مِثْلَكَ، تم نے ان کے لیے دعا کی ہے جو دعا تم نے ان کے لیے کی ہے۔ فرشتہ کہہ رہے اللہ پاک اس مانگنے والے کو بھی وہی عطا فرما۔ اور فرشتے کی دعا تو انسن ہے، معصوم ہے، جب میں کسی کے لیے کروں تو بخیل کیوں بنوں، جبکہ میرے لیے بھی فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا سچا فرمان ہے۔
لوگ بخل کرتے نا اپنے اللہ مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے، تجھے تو مل جائے گا، دوسروں کے لیے، امت کے لیے دعا کر، امت کی مغفرت، امت پر رحمت، امت کی عافیت کے لیے۔ تو کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ تیری رحمت کے، تیرے برکتوں کے اور تیرے روزی کے اور تیری عافیت کے، ہدایت کے خزانے بڑے ہیں، اس میں سے مجھے رحمت تیری شان کے مطابق، عافیت تیری شان کے مطابق، برکت تیری شان کے مطابق، روزی تیری شان کے مطابق، اے اللہ سکون تیری شان کے مطابق مجھے عطا فرما، اور میری اولادوں کو، میری نسلوں کو عطا فرما، اور ساری امت کو عطا فرما۔ مختصر 2 منٹ کی دعا ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ اللہ سے یہ دعا کریں۔ تو یہ 10 دن میں نے اشارہ کیا کہ اور دنوں میں فرض کے لیے ٹائم متعین ہے، نفل کبھی بھی، رمضان کے روزے کے لیے ٹائم متعین ہے، اور نفل روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ صرف 2 عبادت ہے اس کے لیے ٹائم مقرر ہے، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے حج بدل ہو، کچھ بھی ہو، اور وہ حج ہے۔ حج کو تم نفل پڑھو تو بھی ایک ہی وقت میں، فرض پڑھو تو بھی ایک ہی وقت میں۔ اسی طریقے سے قربانی اور دنوں میں نہیں کر سکتے، انہی دنوں میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے، فرمایا ما ھذل اضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا؟ سبحان اللہ۔ تو میں نے اشارہ کر دیا تکبیر تشریق کا بھی، کب سے پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور بات ہے، وہ ناخون اور بال کے بارے میں، یہ ہمارے نزدیک تو مستحب ہے احناف کے یہاں، لیکن امام احمد بن حنبل کے یہاں تو واجب ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتا ہو اس کے لیے ناخون اور بال کا کاٹنا، ان کے لیے نہ کاٹنا واجب ہے، ضروری ہے۔ must not cut at all his hair and nails from first Dhul Hijjah until your قربانی over۔ پھر آدمی کر سکتا ہے جو اپنی قربانی ہے، اپنی قربانی، جیسے میں مثال کے طور پر میری قربانی ہو گئی تو میں اپنا کر سکتا ہوں، بیوی کی قربانی ہو گئی تو بیوی کر سکتی ہے، اور جس کی قربانی ہو جائے وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں جن کے ہم نے مثال کے طور پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی ہے تو اس کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی قربانی ہے، وہ ہو گئی بل کاٹ دو۔ اب میں نے ایک صحابہ کے لیے کی ہے، اس کا انتظار نہیں ہے، نفل ماں باپ انتقال ان کا انتظار نہیں، اپنی قربانی اگر ہو گئی ہے تو پھر ناخون اور بال آدمی کاٹنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ حج کے اس سال تو اللہ رحم کرے صرف 10,000 حاجی ہوں گے، کہاں 30 لاکھ، کہاں 25 لاکھ اور کہاں 10,000 ہے۔ خیر ان کی بھی سیفٹی ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ ساری دنیا سے ان بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ ساری دنیا میں کتنے میت ہو رہے ہیں، ہندوستان میں گجرات میں دیکھو کئی زیادہ میت، کئی زیادہ، کہاں روزانہ 10-5 میت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے۔ آج ہی میری چچی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی چچی باقی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا آج صبح ہندوستان میں، میرے گاؤں لوہارا میں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے مرحلے آسان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماوے، قبر کے سوال جواب کو آسان فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ جا رہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس سال تو 10,000 ہو، 15,000، اور ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کریں گے، 15 دن پہلے کوارنٹائن میں بیٹھنا پڑے گا، پھر جا سکتے ہیں سرٹیفکیٹ لے کر کے، ہاں میں نے چیک کروایا، اگر اس میں پاس ہے، نیگیٹو ہے تو ہی، پوزیٹو ہے تو نہیں جا سکتا حج میں بھی۔ اور سب کے لیے وہ بھی 10,000 ریال فائن ہے اگر کوئی آدمی بغیر اسے چلا گیا تو پرمیشن کے۔ تو ایسے لیے تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، فرمایا وہ 10,000 حاجی اور وہ جتنے فرشتے وہاں پر 10,000 حاجی جو ہیں وہ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر حج میں جائیں گے، یا جتنے بھی ہو۔ اب وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، وہ بال نہیں کاٹیں گے، ان کے لیے ضروری ہے ورنہ پھر دم دینا پڑے گا۔ تو ان کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں پہلی ذی الحجہ سے حکم دیا کہ تم زیادہ دیر تک، زیادہ دن تک نہ کاٹو، وہ تو جب تک احرام میں ہے، لیکن تم زیادہ دن تک نہ کاٹو،
سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کہ تم کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے ان کو مل رہا ہے، کہ اللہ عرفات میں جو ان پر رحمت اتارے گا، ان کی مغفرت کرے گا، اللہ ان کے صدقے میں سارے وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے، اللہ ان پر بھی رحمت اتارے گا اور ان کی بھی مغفرت کر دے گا۔ یہ دین ہے، قربانی کے دین میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے بھائی؟ کاش کہ وہ دین آئے کہ ہم ہاتھ سے کاٹیں اور ہم دیکھیں اور ہمارا دل تڑپ جائے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سمنوا ضحایاکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں موٹی قربانی کرو، موٹی مریل ٹٹو نہیں، مریل ٹٹو کہ میں ایک پش کروں تب تو گر جائے، ایسی بکری نہیں، ایسا ڈمبا نہیں، جتنی موٹی ہوگی تازی ہوگی قیامت کے دن اسی طرح تازی اور موٹی تمہاری قبر کے پاس وہ پلین کی طرح، جیٹ ایئر ویز کی طرح کھڑی ہوگی، آپ بیٹھو پل صراط کے اوپر سے لے کر جنت میں تمہیں پہنچا دیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سمنوا ضحایاکم، ضحاک میں قربانی، تمہاری قربانی اچھی ہو۔ ہم لوگ پاؤنڈ کو دیکھتے ہیں، 100 میں ہو جائے گی، 90 میں ہو جائے گی، 50 میں، لیکن دیکھتے نہیں کہ وہ قربانی کیسی ہو۔ اچھی قربانی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قربانی تمہارے لیے سواری بنے گی۔ اور سواری آدمی، میرا مزاج یہ ہے، آپ کا مزاج یہ ہے کہ میرا گھوڑا اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، ہے نا، میری ٹرین جس میں بیٹھ کر میں جا رہا ہوں اچھا ہو۔ تو ہم لوگ اپنے لیے اچھی چیز تلاش کرتے ہیں، تو قیامت کے لیے کوئی اچھی چیز تلاش نہیں کرتے، اپنی سواری دنیا میں اچھی چاہتے ہیں، تو قیامت کے دن تو اچھی سواری اور ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو پھر یہ گاڑی اگر بگڑ گئی تو ظاہری بات ہے کہ فون کر دیا تو وہ تو آ جائیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا ٹائر بھی چینج کر دیں گے، سب کچھ گاڑی لے بھی جائیں گے، نہیں بھی مل جائے گی، لیکن وہاں پر نہیں کہاں ملے گی؟ یہی گاڑی ہے جس کو گزرنا ہے پل صراط کے اوپر سے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، پل صراط تلوار سے زیادہ شارپ ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو قربانی بھی ویسی ہو کہ تمہیں بٹھا کر کے جنت میں لے جائے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، تو اپنے لیے قربانی کرے۔ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر کون گن سکتا ہے؟ شیپ ہو، ڈمبا ہو، اس پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ گائے پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بکریوں پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ چونکہ شیپ کے اوپر تو اون ہوتا، اون، لیکن بکریوں پر بال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے بال کا ذکر کیا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ، اگر وہ جانور جن پر بال ہے تو بالوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک بال پر ایک رہے گی، کتنے بال ہے گن نہیں سکتا۔ اور اگر وہ ڈمبا ہے تو صحابہ نے سوال کیا، اگر اس پر اگر اون ہے تو فرمایا ہر اون پر تمہیں ثواب ملے گا، ہر اون پر۔ پھر سوال کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن تمہاری سواری، تم جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کا ہارن یعنی اس کے سنگ اور اس کی چمڑی اور اس کی ہڈیاں بھی آئے گی قیامت کے دن اور تمہارے ترازو میں رکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے گوشت کا ذکر نہیں کیا، کلیجی کا ذکر نہیں کیا، دل گردے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا اس کے سنگ اور اس کی چمڑی، اس کی دم، وہ چیز جس کو انسان پھینک دیتا ہے، فرمایا وہ چیز بھی لائی جائے گی اور تمہارے ترازو میں، نیکیوں کے ترازو میں رکھی جائے گی۔ گوشت پوشت تو آئے گا ہی، لیکن یہ بھی لائی جائے گی اور اس کو بھی تولا جائے گا اور اس کے بدلے میں تمہارے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ بہت بڑی، اس لیے کہا یہ صرف 3 دن میں ہو سکتی ہے قربانی۔ ہم سمجھے، اپنے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریں اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں۔ بات ٹائم پورا ہو گیا۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں فرمایا تو یہ روزہ رکھیں اور تکبیر تشریق کا اہتمام کریں، آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ۔ یہ عمل، یہ 10 دن بہت محبوب ہے، پھر ملیں گے نہیں ملیں گے، کئی لوگ چلے گئے، دفن ہو گئے، ہمیں کیا معلوم کہ آئندہ ملے گا کہ نہیں۔ ایک اور بڑی عبادت رہ گئی، عرفہ کے دن کا روزہ۔ اگر 8 دن تو نہیں رکھ سکے، لیکن عرفہ جو 9 ذی الحجہ، نیکسٹ تھرسڈے اس کا تو روزہ ضرور رکھے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یہ روایت ہے، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال پچھلے سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی معاف ہے۔ بڑی نعمت ہے، گناہ بھی معاف ہے، نیکیاں کتنی ملے گی،
آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اس لیے ان دنوں کی قدر کر لیں. ان دنوں میں خوب کثرت سے 2-3 میں نے کہا درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ اور صدقہ روزانہ نکال لیں. صدقہ بہت محبوب ہے، صدقے کا عمل ہو یہ بھی بہت محبوب ہے. کچھ نہیں 50 پینی نکال دے صدقے کی نیت سے، یہ اللہ میں تجھے صدقہ دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ تیرے لیے نکالتا ہوں، تیری اللہ کے لیے نکالتا ہوں. 50 پینی بھی ڈال دی آپ نے اپنے ڈبے میں نیت کر کے اپنے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ 2 پاؤنڈ ڈال دیے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں اس صدقے کا کیا ثواب ہوگا ان دنوں میں؟ کیوں؟ میرے نبی نے کہا کہ اللہ کو ان دنوں کا عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پورے سال کوئی دنوں کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہماری ان دنوں کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ آج پہلا دن ہے ذی الحجہ کا، الہ العالمین تجھے ان دنوں کی عبادت بڑی محبوب ہے. اے اللہ ہم نے بیٹھ کر 1 گھنٹہ تیرے نبی کی بات کا ذکر مذاکرہ کیا ہے اور لوگوں کو سنایا ہے. اے الہ العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ سننے والوں کے عمل کو قبول فرما. جے اللہ یہ سننے کے بعد الہ العالمین تیرے نبی کی حدیث اور تیری باتوں کے صدقے الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومات کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری چچی کا انتقال ہوا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور جتنے لوگ انتقال کر گئے، بڑے بڑے علماء انتقال کر رہے ہیں. قریباً آج بھی ایک بہت بڑے عالم کا شیخ الحدیث کا کنٹھاریا میں انتقال ہوا ہے. الہ العالمین 120 سے زیادہ علماء کرام ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر میں گزر گئے ہیں. بڑے بڑے ایری چوٹی کے. تیرے نبی کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتے ہیں تو سمجھو دین دنیا سے جا رہا ہے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس وبا اور مصیبت کو اٹھا لے اللہ اس کو ختم فرما، اللہ اس کو ختم فرما. الہ العالمین ہمارے استاد محترم کا گزشتہ کچھ دن پہلے انتقال ہوا، مولانا الیاس صاحب ددھالوی کا. الہ العالمین ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل نصیب فرما. اللہ سارے اساتذہ کرام کی الف سے لے کر یا تک جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے سب کی مغفرت فرما. زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، مرحومین ہو چکے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ میرے دوست احباب متعلقین اللہ مجھ سے محبت رکھنے والے، اے اللہ مجھ سے تعلق رکھنے والے اور مجھ پر احسان کرنے والے، تو سب کو جانتا ہے. الہ العالمین تو ان کی محبت سے کہیں زیادہ اپنی شان شان محبت انہیں عطا فرما، اپنی شان شان بدلہ عطا فرما. اے اللہ اپنی شان شان ان پر اللہ احسان فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اور جہاں جہاں تک لوگ مکسلر کے ذریعے سے اور گھروں میں بیٹھ کر اے اللہ مائیں اور بہنیں اور بھائی جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں دعاؤں میں شامل ہے، بیان میں شامل ہے، آج کی اس برکت والے دن میں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مساجد مدارس کو آباد فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا. اے اللہ عالم دین بنا، قاری قرآن بنا، محدثین مفسرین اور تیرے نیک اور صالحین بندوں میں سے بنا. ماں باپ کے فرما بردار بنا، اخلاق حسنہ نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اخلاق حسنہ نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اے اللہ بھائیوں میں بہنوں میں، اے اللہ گھروں میں میاں بیویوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما. ساس سسر میں، بہو و
بیٹوں کی محبت نصیب فرما، بہو بیٹوں میں ساس سسر کی محبت نصیب فرما، بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کی، بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت نصیب فرما، جتنی ناچاکیاں ہیں الہ العالمین آپس میں ختم کر کے اے اللہ جڑنے کی توفیق نصیب فرما، ورنہ ان برکت والے دنوں میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ الہ العالمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بیمار ہے سب کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میسج کے ذریعے اسی طرح کہلوا کر کہا ہے دعا کے لیے، الہ العالمین ان کو عفو عافیت نصیب فرما، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ہماری مسجد میں مقتدی آتے ہیں اے اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کے لیے مسجد میں آنا آسان فرما، سب کے لیے ہدایت اور خیر کے فیصلے فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے لوگ اس درس میں شریک ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے اور تفسیر قرآن میں اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے حدیث کے سیکھنے والوں کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اور مغفرت کا، اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو اے اللہ وہ ثواب عطا فرما، وہ مغفرت عطا فرما، وہ رحمتی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے سمندر کے جانور بھی، اڑنے والے جانور بھی، فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ مدارس مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء میں آپس میں محبت نصیب فرما، علماء میں محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے علماء دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے علماء بیمار نصیحت اور عافیت نصیب فرما، اور جتنے لوگ الہ العالمین دنیا میں موجود ہے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، سب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے عطا فرما۔ اللہ ان دینوں کے اعمال تجھے بڑے محبوب ہے، ان راتوں کے اعمال تجھے بڑے محبوب ہے، تیرے پاس ہدایت کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، برکتوں کے خزانے ہیں، عفو عافیت کے خزانے ہیں۔ الہ العالمین تیری شان شان ان خزانوں میں سے ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔